سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 38۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے انجام کی ایک جھلک بیان کی ہے جنہوں نے دنیا میں من چاہی زندگی گزاری۔ دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے دو ہی طریقے ہیں، ایک ہے رب چاہی زندگی، ایک ہے من چاہی زندگی۔ ایک یہ کہ ہم اللہ کے محبوب جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مان کر چلیں، اور ایک یہ ہے کہ ان دونوں کو نظر انداز کر کے اپنی مرضی پہ چلیں، جو میرے جی میں آئے بولوں، جو میرے جی میں آئے سنوں، جو میرے جی میں آئے کھاؤں پیوں، جو میرا دل کرے وہ میں کروں۔ یہ من چاہی زندگی ہے۔ تو ایسے لوگ جو من چاہی زندگی گزارتے ہیں، عقیدے میں، عمل میں، اخلاق میں، معاملات میں، آخرت میں ان کا انجام کیا ہوگا؟ گزشتہ آیات میں بتایا گیا کہ موت کے وقت ان کی حالت کیا ہوگی۔ جب فرشتے ان کو موت دیں گے تو فرشتے ڈانٹیں گے، ڈپٹیں گے، ماریں گے، اور جب موت کے بعد آخرت میں جائیں گے، قیامت کا دن ہوگا، تو پھر ان کا حال کیا ہوگا؟ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، حکم دیا جائے گا، قال اللہ فرمائیں گے، ادخلوا فی قد خلت من قبلکم، جاؤ تم بھی داخل ہو جاؤ انہی گروہوں میں جو تم سے پہلے گزر چکے، جو گروہ تم سے پہلے اپنی منمانی زندگی گزار کے چلے گئے، من الجن والانس، چاہے وہ جنات میں سے چاہے انسانوں میں سے۔ میرے عزیز دوستو، جس طرح انسان اللہ کے احکامات کا پابند ہے، اسی طرح جنات بھی سن لیں، وہ بھی سارے کے سارے اللہ کے احکامات کے پابند ہیں۔ جو جن اور انسان اللہ کی مرضی کی زندگی گزارے گا، اس کو آخرت میں اعزاز ملے گا، جنت انعام ملے گا، اور جو جن اور انسان من مانی زندگی گزارے گا، اپنی چاہت پہ زندگی گزارے گا، تو وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا، آخرت کے اندر بھی سخت سزا میں مبتلا ہوگا۔ تو جن ہو انسان ہو، اللہ پاک اس کو کہیں گے کہ جاؤ، جو پہلے گزر چکے تم بھی انہی کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ کہاں پر؟ فی النار، جہنم کے اندر، آگ میں تم بھی جاؤ۔
پہلی امتیں گزری، پہلے لوگ گزرے، وہ بھی اپنی من چاہی زندگی گزارتے رہے، بعد میں آنے والے بھی من چلے بنے رہے۔ اب حکم کیا ہوگا کہ بھائی جاؤ سارے جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اب جہنم میں داخلے کا منظر کیا ہوگا کہ جو بڑے ہوں گے، سردار ہوں گے، جو پہلے گزرے ہیں، وہ پہلے جہنم میں جائیں گے، اور جو پیچھے آ رہے ہیں وہ کارکن ہیں، وہ نعرے لگانے والے ہیں، وہ مریدین ہیں، جو بھی ان کے پیچھے چل کر گمراہ ہوئے وہ بعد میں جہنم میں جائیں گے۔ اب صورتحال کیا ہوگی کہ ایک جماعت جہنم میں پہلے پہنچ چکی ہے، ایک جماعت پیچھے آ رہی ہوگی، تو آگے والے پیچھے والوں کا استقبال کیسے کریں گے، کیسے ان کو ویلکم کریں گے، کیسے ان کو خوش آمدید کہیں گے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کلما دخلت امت، جب بھی ایک امت، ایک گروہ داخل ہوگا جہنم میں، لعنت اختہا، وہ اپنے جیسے دوسرے گروہ پہ لعنت بھیجے گا۔ اندازہ کریں آپس میں کس قدر دشمنی، عداوت، بغض، نفرت ہوگی کہ جو بعد میں آنے والا گروہ ہوگا، پہلے جانے والا اس کو کہے گا فٹے منہ توڑا، لعنت ہو تم بھی یہی گھسے چلے آ رہے۔ اور ادھر جنت میں کیا ہوگا؟ جنہوں نے رب چاہی زندگی گزاری، اللہ اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی کی زندگی گزار کے گئے، ان کو جب وہ داخل ہوں گے فرشتے کہیں گے سلام علیکم، تمہیں سلام ہو جناب۔ ادھر لعنتیں پڑ رہی ہوگی، ادھر سلام ہو رہے ہوں گے۔ جنتی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے کہ جناب بہت اچھا کیا، آپ بھی آ گئے، سلام ہو، خوش ہوں گے ایک دوسرے کو دیکھ کے۔ اور اللہ پاک بھی ان کو سلام کریں گے سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم بھی کہیں گے بھائی تمہیں سلام ہو، بہت اچھی زندگی گزار کیا ہے۔ ایک طرف یہ منظر ہے اور دوسری طرف یہ حال ہے اپنی مرضی کی زندگی گزارنے والوں کا، میرا جسم، میری مرضی، میں جو چاہے کروں، جو میرے دل میں آئے گا میں وہ کروں گا۔ ان کی حالت کیا ہوگی؟ ہر پیچھے آنے والی جماعت کو آگے جانے والی جماعت کہے گی لعنت ہو تمہارے اوپر، حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا۔ اللہ پاک فرماتے جب سارے جہنم میں گھس جائیں گے، سارے وہاں اکٹھے ہو گئے، اب اگلے بھی پچھلے بھی، سردار بھی اور قوم کے لوگ بھی، لیڈر بھی، کارکن بھی، پیر بھی، گمراہ کرنے والے اور مرید بھی، جاہل گمراہ ہونے والے، جب یہ سارے اس جگہ اکٹھے ہو جائیں گے تو قالت اخراہم لأولاہم، جو پچھلے ہوں گے وہ اگلوں کے متعلق کیا کہیں گے؟ بعد میں آنے والے پہلے والوں کے متعلق کیا کہیں گے؟ ربنا، اللہ پاک کو پکار کے کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہؤلاء یضلونا، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، انہوں نے ہمیں غلط راستے پہ لگایا تھا، ہمارے لیڈر بنے ہوئے تھے، ہمارے پیر بنے ہوئے تھے، ہمارے رہبر بنے ہوئے تھے، یہ ہمیں غلط راستے پہ چلاتے رہے، لہذا فآتہم عذابا ضعفا من النار، اللہ آج ان کو آگ کا دگنا عذاب دے۔ یہاں زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں، یہاں قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں کے نعرے لگ رہے ہیں، اور یہ جاہل لیڈر، جاہل پیر، گمراہ کرنے والے جب جہنم میں ہوں گے تو انہی کے کارکن کہیں گے ربا انہوں ذرا اور رگڑا لا، اس نے ہمیں گمراہ کیا تھا، اس کو دگنا عذاب دے۔ اللہ پاک کیا فرمائیں گے؟ لِكُلٍّ ضِعْفٌ، تم خاطر جمع رکھو، سب کو ہی دگنا ملے گا، ان کو بھی دگنا ملے گا، تمہیں بھی دگنا ملے گا۔ دگنا کیوں ملے گا؟ کیونکہ جہنم کے عذاب میں کمی تو ہے ہی نہیں، وہ بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا۔ جس طرح ادھر جنت کی بہاریں اور نعمتیں اور خوشحالیاں روز بڑھتی جائیں گی، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، دوسری طرف جہنم کے عذاب بھی روز بڑھتے ہی جائیں گے۔
سورۃ نبا کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، اسی عذاب کو چکھتے رہو، ہم کچھ نہیں بڑھائیں گے سوائے عذاب کے، جو بڑھے گا وہ بھی عذاب ہی ہوگا۔ سخت ترین آیت ہے یہ قرآن کریم کی کہ کچھ بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ جہنم کے داروغہ مالک، جو جہنم کے افسر فرشتے ہیں ان کا نام مالک ہے، ان کو پکار کے کہیں گے یا مالک، اے مالک ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، اپنے رب سے درخواست کر ذرا کسی دن عذاب ختم نہیں، ذرا ہلکا ہی کر دیا کر، تھوڑا سا عذاب ہلکا ہی کر دیا کر۔ تو وہ بھی ڈانٹ کے کہیں گے اللہ کے نبیوں نے آ کے سمجھایا نہیں تھا، نبیوں کے رؤساء نے سمجھایا نہیں تھا، علماء نے، واعظین نے، مبلغین نے تمہیں سمجھایا نہیں تھا کہ نہ کرو ایسی من مانیاں، چلو اللہ کے حکموں پہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کی مرضی پہ، تب کیوں نہیں تمہیں یاد آیا؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے بھائی جمع خاطر جمع رکھو، حوصلہ رکھو، تسلی رکھو، تم سب کو دگنا ملے گا، وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تمہیں علم نہیں ہے، تم نے ابھی دیکھا نہیں تمہارے ساتھ ہوگا کیا۔ اور ادھر وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ، جو اگلے ہوں گے، جو پہلے پہنچ چکے، جو لیڈر ہیں، جو پیر و مرشد ہے، جو رہنما ہے، جنہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا، وہ کہیں گے اپنے ان کارکنوں اور متبوعین کے متعلق، کیا کہیں گے؟ فما کان لنا فما کان لکم علینا من فضل، سادہ لفظوں میں اس کا ترجمہ یہ کہ تمہیں کون سے سرخاب کے پار لگے ہوئے ہیں کہ تمہیں ہلکا عذاب دیا جائے، تمہیں کون سی فضیلت حاصل ہے کہ تمہیں عذاب کم ہو اور ہمیں عذاب زیادہ ہو؟ کیا وجہ؟ ہم نے تمہیں کو باندھ کے پیچھے چلایا تھا، تم خود اپنی مرضی سے چلتے، کوئی فوقیت، کوئی فضیلت نہیں، جس طرح ہمیں عذاب ہو رہا ہے تمہیں بھی عذاب ہو رہا ہے، فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، تم بھی عذاب چکھتے رہو کیونکہ تم بھی یہی کرتوتے کرتے آئے، یہی کسب کرتے آئے۔ میرے محترم دوستو، ایک یہ جہنم کی صورتحال ہے، ایک دوسرے سے لڑائی، ایک دوسرے کے خلاف آوازیں، ایک دوسرے کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں درخواست، ان کو اور مار۔ ایک ادھر جنت ہے جہاں ہم انشاءاللہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، صحابہ کے ساتھ ہوں گے، اولیاء اللہ کے ساتھ ہوں گے، کبھی ہم ان کے در پہ پہنچیں گے، کبھی اپنے گھروں میں ان حضرات کو بلائیں گے، یہ جنت کی خوبصورت بہاریں ہوں گی۔ اب ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں ہم نے کیسی زندگی گزارنی، من چاہی یا رب چاہی۔ تو میں آپ سب نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اللہ کی پسندیدہ زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی پسندیدہ زندگی کون سی ہے؟ وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی زندگی۔ اللہ مجھے آپ کو ہر معاملے میں، عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، معاشرت میں، ہر ایک میں اپنے نبی، اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم ربنا تقبل منا